مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا دیا چراغ طور آئے، زینت عرش بری آئے، کہ حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین ہے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، تو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے حسین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، وہی حامی مطاع ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، مکرم نہ بنی آدم کی تفسیر مکمل ہے، امام الانبیاء ہے، نور ہے، انسان کامل ہے، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہے، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی مکین امت خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں
عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 5 ربیع الاول 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ ماہ ذیشان ہے جس میں ہمارے آقا نعمت تمام انبیاء کے سلطان، سردار اور وجہ تخلیق کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں عملی ظہور ہوا۔ اس ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اس 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 498 سال ہو جائیں، 1498 سال، یعنی کہ 2 سال کم 15 صدیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ زمانہ گزرے گا اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے محبوب کی آمد، یہ اس کائنات پر اللہ کا کرم عظیم اور احسان عظیم ہے، جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے ایماندار لوگو، اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول، فعل، عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لی، ایسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سرکار کے قول کو، فعل کو اور عمل کو بھی محفوظ کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا جائے، اور دوسرا کتابت کا طریقہ کہ کتابی شکل میں اس کو مدون کر کے آنے والی امت تک تاکہ ہمیں قیامت سرکار کے نور کو محفوظ کیا جائے۔ پہلا جو طریقہ ہے حفظ حدیث کا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک میں ہی بے شمار صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کرنے کا عمل کیا، اور اس کے پیچھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو اللہ کے محبوب نے دعا فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، اس کو یاد کرے اور آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ فرمایا جو بھی بندہ اللہ کے رسول کی احادیث کو سن کر یاد کر لے اور پھر اس نوری فرمان کو آگے لوگوں تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام نے سرکار کی احادیث کو زبانی یاد کرنے کا عمل کیا۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے کتابت حدیث کا، کہ احادیث کو جمع کیا جائے، لکھا جائے، تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جیسے قرآن کو مختلف سلوں پر، پتھروں پر، چمڑوں پر لکھا کرتے تھے، ایسے ہی سرکار کی احادیث کو بھی لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا کرتے تھے اور جو سرکار فرماتے تھے اس کو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام نے ان کو منع کیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سخت فرامین بھی صادر فرماتے ہیں، تم وہ لکھ لیتے ہو، لہذا تم ایسی باتیں نہ لکھا کرو۔ وہ صحابی انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا، چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے وہ فرامین لکھ نہیں جا رہے، تو سرکار نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم پہلے میری باتیں لکھا کرتے تھے، اب تم نہیں لکھتے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے صحابہ کرام کی اس تنبیہ کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنے شوق میں آپ کے فرامین کو محفوظ کر رہا تھا، لیکن صحابہ کرام نے مجھے منع کیا کہ آپ بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ ایسی باتیں نہ لکھا کرو۔ تو سرکار نے فرمایا تم میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات لکھ دیا کرو، کیونکہ میری زبان پر جو کلمات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منزل ہوتے ہیں۔ میں اپنی خواہش سے نہیں بولا کرتا، بلکہ میں وہی بولتا ہوں جو میرا خدا چاہتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، قرآن کہتا ہے میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولا کرتا، میرے محبوب کی جب بھی زبان حرکت کرتی ہے اس میں مرضی خدا کی شامل ہوا کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے سرکار کی احادیث کو لکھنا شروع کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پہلی جو کتاب احادیث مبارکہ کی لکھی گئی ہے، ہم تو بخاری مسلم کے نام سے واقف ہے کہ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صحیفہ حمام ابن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے مرویات احادیث کو لکھ کر کتابی شکل میں سب سے پہلے مدون کیا۔ حدیث کی پہلی جو کتاب اس زمین پر روح پذیر ہوئی ہے، اس حدیث کی کتاب کا نام صحیفہ حمام ابن منبہ ہے۔ اس طرح یہ احادیث مبارکہ لکھی جاتی رہیں اور احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام اقوال کو، افعال کو، سرکار دو عالم کے معمولات کو لکھا گیا۔ قولی حدیث ہوتی ہے جو سرکار زبان سے فرماتے ہیں، فعلی حدیث ہوتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، صحابہ کرام نے دیکھا اور سرکار کا وہ کام دیکھ کر صحابہ نے لکھ دیا، اور وہ عملی حدیث مبارکہ جو سرکار نے عمل کر کے ان کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ تمام احادیث کے درجے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے بات مختصر سے وقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا جو تیسرا مروجہ یعنی کہ سیاستہ کا نسخہ ہے جس کو ترمذی شریف کہتے ہیں، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے، اس کے آخر میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر مشتمل ایک الگ باب مقرر کیا جس کو شمائل محمدیہ کہتے ہیں، شمائل ترمذی کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارک اس نسخے میں شمائل محمدیہ میں تقریباً 98 صحابہ کرام سے مرویات ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا، سرکار کے اطوار، اخلاق، کردار، سرکار کی زندگی مبارک میں استعمال ہونے والی چیزوں کا تذکرہ، سرکار نے کتنے پیالے استعمال کیے، سرکار نے زندگی میں کتنے جوڑے استعمال کیے، سرکار کا کھانا مبارک کیسا تھا، پینا مبارک کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ سرکار کے معاملات کیسے تھے، سرکار کے بال مبارک کیسے تھے، سرکار کا چہرہ مبارک کیسے تھا، داڑھی کتنی تھی، اور داڑھی میں سرکار کے سفید بال کتنے تھے۔ مجھ کو اپنے باپ سے بڑا پیار ہے، میرے باپ کو مجھ سے بہت پیار ہے، اور یہ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے یہ فطرتی ہوتی ہے، اس میں بناوٹ اور تصنع اور ریاکاری نہیں ہوتی ہے، لیکن واللہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے باپ کے داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں۔ پیار باپ سے بہت زیادہ ہے، پیار ماں سے بہت زیادہ ہے کہ میری ماں سے مجھے بہت پیار ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میری ماں کے سر کے بالوں میں کتنے سفید بال ہیں۔ صدقے جائے صحابہ کرام کے کہ جنہوں نے پیار کا حق ادا کر دیا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کو بھی گن لیا کہ ہمارے محبوب کے سر میں کتنے سفید بال تھے، سرکار کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے۔ تو اس کا بھی تذکرہ شمائل محمدیہ میں بیان کیا گیا۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ باقی کوئی احادیث یاد کرو یا نہ کرو، شمائل محمدیہ کو ضرور یاد کرو۔ یہ وہ احادیث کا نسخہ ہے جامع ترمذی کے آخر میں کہ محدثین فرماتے ہیں جس بندے کے گھر میں شمائل محمدیہ ہو وہ یوں سمجھے کہ میرے گھر میں اللہ کا محبوب کو تشریف فرما ہے۔ اور محدثین، علماء اور علماء ربانیین یہ لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ اپنی اولادوں خود بھی شمائل محمدیہ پڑھو اور اپنی اولادوں کو شمائل محمدیہ کا درس سناؤ، ان کو پاس بٹھاؤ اور سرکار کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرو۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کو 1498 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج بھی زندہ ہے اور تا قیام قیامت سرکار کا ذکر قائم رہے گا، اور قیامت کا دن بھی سرکار کے ذکر سے ہی جب وہ معلوم کیا جائے گا۔ ایک ہی سبب ہے وجود قیامت کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جس میں مسلمان ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، تمام مسالک، تمام مکاتب فکر کے لوگ ہوں گے۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، سرکار کی حمد و ثنا و تعظیم کرنے والے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب تلاش کرنے والے ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کر کے مقام محمود پر
وہ مقام معبود جس کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام معبود پر سجدہ کروں گا، اللہ کے حضور سر جھکاؤں گا، تو اللہ پاک فرمائے گا ارفع کا یا محمد، اے محمد پیارے، ساری زندگی تو نے سر جھکا کر میرے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا. تو نے کبھی احد کے میدان میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی حنین کے میدان میں اپنا سر میرے سامنے جھکایا. کبھی تو نے غار حرا میں جا کر اپنا سر یا وہ گلاب کے یا وہ پھولوں کی طرح نرم و نازک آپ کا ماتھا مبارک جا کر نوکیلے پتھروں پر رکھ کر رب حبلی کی صدائیں لگائیں. اس امت کے لیے مجھ سے مانگتے رہے. محبوب آج کا دن سر جھکانے کا نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے سر جھکائے. محبوب آج سر اٹھائے. آج جس کی آپ شفاعت کریں گے میں اس کی شفاعت کو قبول کر لوں گا. سال تو آتا محبوب آپ سوال کرے. آج سر جھکا کر بندگی نہ کرے بلکہ آج سوال کرے، کہے اے میرے خدا یہ میرا امتی ہے، جس طرف آپ کا اشارہ ہوتا جائے گا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا. وہ مقام محمود ہے جس پر اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے پیارے محبوب کو محفوظ فرمائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے محبوب کو مقرر کر کے پھر تمام مخلوقات کو آگاہ کرے گا. لوگوں سن لو، جس محمد عربی کے بارے میں تمہاری زبانیں گز گز لمبی ہوا کرتی تھی، کبھی میرے محبوب کے علم پر تمہارا اعتراض، کبھی میرے محبوب کی ذات پر تمہارا اعتراض، کبھی میرے محبوب کے وہ اختیارات پر تمہارا اعتراض ہوتا. آج دیکھ لو کائنات کا یہ سب سے بڑا دن بھی میں نے اپنے محبوب کی عزت کو بڑھانے کے لیے قائم کیا ہے. تو جو شمائل محمدیہ ہے یہ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا باب ہے. اس کو سننا، اس کو سنانا باعث برکت اور باعث ثواب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو شمائل محمدیہ ہے یہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے. اس کا ذکر ہر مسلمان کرے، اپنی اولادوں کو سکھائے، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی کا میلاد اس ماہ مبارک میں ہے، 12 ربیع الاول کو ہم جلوس نکالتے ہیں، سرکار کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا میں ہم جب وہ زبانوں کو رقم الاسلام کرتے ہیں اور ہم فلک پوش نعرے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم کو اتنا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب محمد جناب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیسے تھی، ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، ان کے بال مبارک کیسے تھے، ان کے رخسار پر تیل کے دل وہ کیسے لگتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے بدنیہ کیسے تھے. تو شمائل محمدیہ میں سب سے احسن حدیث، سب سے مبارک حدیث جس کو تمام محدثین نے بڑے پیار سے لکھا، اس کے راوی ہیں حضرت حسین ابن علی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور نظر، آپ کے لفظ جگر، فاطمہ الزہرا کے آنکھوں کا چین، شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ جن سے روایت کرتے ہیں ان کا نام ہند بن ابی حالہ ہے، اور یہ رشتے میں امام حسین کے ماموں لگتے ہیں. ماموں کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نکاح فرمایا تھا، تو آپ سرکار دو عالم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 نکاح کر چکی تھی. ایک آپ کا خاوند فوت ہوا اور ایک سے آپ کو ڈیورس ہوئی، اور جس سے آپ کو طلاق ہوئی تھی اس خاوند سے آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہند تھا، جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بیٹا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو یہ بیٹا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا. تو یہ ربیب مصطفیٰ، ربیب وہ ہوتا ہے جو بیوی کا تو بیٹا ہو لیکن اپنا خون نہ ہو. یعنی اگر وہ بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس عورت کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہے اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے اور وہ چھوٹی اولاد اپنی ماں کے ساتھ اس نئے مرد کے پاس آ جاتی ہے تو اس کو ربیب عربی میں کہتے ہیں. تو حضرت ہند اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارک میں آئے اور سرکار دو عالم کی کفالت میں انہوں نے آقا پرورش کی. یہ حضرت ہند ہیں جنہوں نے اپنے بچپن سے ہی رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار کیا اور سرکار کے جلوت اور خلوت کے یہ عینی شاہد ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند سے ایک دن کہا، اور یہ ہند وہ صحابی رسول ہے جو وصاف مصطفیٰ ہے،
वसाफ मुस्तफा से मुराद वो सहाबी जो सरकार का वसफ बयान करता है, सरकार की नात बयान करता है, सरकार का हुलिया बयान करता है। और सहाबा करम हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब बैठा करते थे, अदब व एहतराम का हाल ये था कि वो सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर हजूर पाक का चेहरा मुबारक नहीं देखा करते थे। हज़रत हसन इब्न साबित कहते हैं, जब भी सहाबा करम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते थे, सर अदब व एहतराम से झुकाकर बैठते थे। और हाल ये होता था, अगर उनके सर पर कोई परिंदा भी बैठ जाता तो सहाबा करम पता न चलता कि हमारे सर पर कौन बैठा हुआ है। और जो सहाबा हजूर रहमत आलम का हुलिया बयान करते हैं, सरकार दो आलम सल्लम के नूर को बयान करते हैं, उनकी तादाद गिनतियों में आती है। इमाम तिरमिज़ी ने 19 लिखा है, बाद मुहद्दिसीन ने 27 सहाबा करम 1,24,000 या 1,40,000 सहाबा करम में सिर्फ ऐसे 24, 27 या 19 सहाबा करम मिलते हैं हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में, जिन्होंने सरकार का हुलिया बयान किया। हालांकि तमाम सहाबा ने हजूर पाक को देखा, सरकार की मजलिस को इख्तियार किया, सरकार की सोबत को इख्तियार किया, सरकार की जलवत और खलवत को देखा, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर कोई आपसे मेरे बारे में सवाल करता है कि वो मौलवी साहब कैसे हैं, तो आप अगर उसने मुझे नहीं देखा हुआ तो आप मेरा हुलिया के सामने बयान करेंगे, ऐसे उनका चेहरा है, ऐसे उनकी दाढ़ी है, ऐसे उनके अबरू है, ऐसे वो पगड़ी बांधते हैं, ऐसे वो कपड़े पहनते हैं, तो मेरा हुलिया बयान करके एक तखय्युलाती अंदाज में मेरा तारीफ कराएंगे। तमाम सहाबा उन्होंने सरकार दो आलम की जलवत और खलवत को पाया, लेकिन गिनती के सहाबा कराम है जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुलिया बयान किया। वजह क्या है? हज़रत हसन इब्न साबित कहते हैं, सहाबा हुजूर के सामने बैठकर अदब व एहतराम से सर झुकाकर बैठते थे और हुजूर की तरफ आंखें डालकर नहीं देखा करते थे। और जिन्होंने सरकार का हुलिया बयान किया वो कहते हैं अपने आंखों पर ऐसे हाथ रखकर हाथ की उंगलियों के सुराखों से हुजूर के जलवे को देखा करते थे, इसलिए कि सरकार दो आलम का चेहरा कल कमरे लैलतुल बद्र लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसलहु। हज़रत अली फरमाते हैं, हुजूर का चेहरा 14वीं रात की चाँद से ज्यादा हसीन था और किसी इंसान के आंख में ताब न थी कि वो सरकार को डायरेक्ट देख पाता। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं उन पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी तख्ता हजाब दे रहा। हुजूर तो आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके उस जमाल पर अल्लाह ताला ने पर्दे डाले हैं। तो सहाबा कराम गिनती के सहाबा कराम है जिन्होंने सरकार का हुलिया बयान किया, सरकार के औसाफ को बयान किया। तो जो सरकार के वसाफ है, जो सरकार का वसफ बयान करने वाले हैं, उनमें हज़रत हिंद बिन अबी हाला, हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं, जो बचपन में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अपनी मां के साथ आए। तो हज़रत फातिमा ज़हरा जो सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लाडली बेटी है और इमाम हसन हुसैन की मां है, उनके ये भाई लगते हैं, यानी कि मां की तरफ से सगे, बाप की तरफ से सगे, मां की तरफ से सगे और बाप इनका अलग अलग है। तो ये रबीब मुस्तफा है। तो हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं कि एक दिन मैं अपने मामू हज़रत हिंद के पास बैठा हुआ था, तो मैंने अपने मामू से कहा कि मामू जरा मुझे मेरे नाना का हुलिया तो बताए, मेरे नाना कैसे थे, मेरे नाना का खद्दो खाल, उनका ज़ाहिरी वजूद मुबारक कैसा था। एक तवील हदीस मुबारक है, मैं अरबी मतन नहीं बयान करता, अगर अरबी मतन में गया तो वक्त ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। रसूल बरकत के लिए आप इस हदीस मुबारक का मतन के साथ उसका सब तर्जुमा समाज फरमाएं और इश्क मोहब्बत में डूब कर अपने आका करीम की नात सुने, जो हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इमाम हुसैन को सुनाई है। इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरा ये इश्तियाक था, ख्वाहिश थी, शौक था कि मेरे मामू मेरे सामने मेरे नाना का हुलिया बयान करें, ताकि मैं वो हुलिया सुनकर उसको याद कर लूं और मैं फिर उसको अपने पल्ले बांध दूं और मैं लोगों को बताऊं कि मेरे नाना का हुस्न जमाल कैसा था। हज़रत हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ऐ प्यारे हुसैन, मैं आपको बताऊं कि आपके नाना जान कैसे थे। फरमाते हैं कि आपने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमत वाले थे, आपकी ताजीम की जाती थी, एक एक हरफ, एक एक जुमला ये मोहब्बत और प्यार से सुनने वाला है और इसको अपने दिल और दिमाग में जगह दे और आप इस बात को महसूस करें कि हमारे आका जिनका मिलाद हम माए
ربیع الاول شیعہ مناتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کا وجود مبارک کیسا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا اگر میں آپ کو مطلب سناتا تو اس میں مزہ مزید آتا، لیکن وقت تھوڑا ہے، حدیث مبارکہ لمبی ہے، میں صرف آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والے تھے، آپ کی تعظیم کی جاتی تھی، آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں بڑے دانت، ان دو دانتوں کے درمیان ایک معمولی سا سوراخ تھا، معمولی سا سوراخ تھا، اور جب سرکار دو عالم وسلم خوش ہوتے تھے نا، ان سوراخوں سے ایک نور کی لہر نکلتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس نور کی لہر سے اس جب وہ مکان کی کچی دیواریں بھی چمک جایا کرتی تھی۔ سرکار کے منہ سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اس نور سے یتلألأ الجدر، صحابہ کہتے ہیں کہ جس مکان میں، جس گھر میں، جس جگہ میں سرکار بیٹھے ہوتے تھے، جب سرکار مسکراتے تھے تو وہ نور کی لہر دانتوں کے بیچ میں نکلتی تھی، اور وہ نور کی لہر وہ سارے ماحول کو منور فرما دیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، میں باہر نکلا، آگے سے اللہ نے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے ایک سفید رنگ کی یمنی جب وہ دھاری دار چادر جب وہ اپنے کندھے پہ کی ہوئی تھی، سفید چادر تھی، یمن کی جو بنی ہوئی چادریں ہیں اس میں جب وہ سبز اور سیاہ رنگ کی دھاریاں بنی ہوا کرتی تھیں، سرکار نے وہ دھاری دار یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اب 14ویں رات ہے، رات اپنے پورے جوبن پر ہے، اللہ کا محبوب گلی میں خرامہ خرامہ تشریف لا رہا ہے۔ ادھر سے صحابی آتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک نظر آسمان کے چاند پر ڈالی اور پھر دوسری نظر زمین کے چاند پر ڈالی، اب میں دونوں چاندوں کے درمیان میں موازنہ کر رہا تھا، یہ چاند خوبصورت ہے کہ وہ چاند خوبصورت ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میرے دل نے یہ کہا اس چاند کو اس چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، اس چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، اس کا چہرہ صاف ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا إِنِّي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہتے ہیں خدا کی قسم میرے دل کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا، اے جابر آسمان کا چاند اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا زمین کا آملہ کا لال چاند خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ چھوٹے قد والوں سے لمبے تھے اور بہت قد والوں سے چھوٹے قد والے تھے، یعنی سرکار کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانہ تھا، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے۔ لیکن ایک معجزہ سرکار کا یہ تھا، جب سرکار لمبے لمبے قد والوں کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے تو سب سے اونچے دکھائی دیا کرتے تھے۔ سرکار کا قد نہ بہت لمبا ہے نہ بہت چھوٹا ہے، درمیانہ قد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا جب آپ لمبے قد والوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ سب سے اونچا دکھائی دیتا تھا۔ آپ درمیانے قد کے مالک تھے، آپ کا سر مبارک میں مناسب بڑائی تھی، یعنی آپ کا سر نہ بہت بڑا تھا نہ بہت چھوٹا تھا بلکہ درمیانے جب وہ بڑائی کی قد میں تھا جو آپ کے غیظ و غضب کو، آپ کی شان و شوکت کو اور آپ کے وقار کو ظاہر کرتا تھا۔ آپ کے بال مبارک بہت زیادہ پیچیدگی اور سیدھا پن کے درمیان تھے، یعنی نہ بال بالکل سیدھے تھے اور نہ سارے بال گھنگھریالے تھے، بلکہ بال ایسے تھے جب آپ کے بالوں میں کنگھی کی جاتی تھی تو آسانی سے کنگھی آپ کے بالوں سے نکل جاتی تھی، اور جب کنگھی کر کے ایسے جب وہ کنگھی پیچھے کرتے تھے تو آپ کے بال مبارک کبھی کان کے لوڑ سے ٹکراتے تھے اور کبھی آپ کے بال آپ کے کاندھوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے، اور جب کنگھی بالوں سے نکلتی تھی تو دوبارہ بال گھنگریالا پن اختیار کر کے کان کی لوڑ تک پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے سرکار کے بالوں کا وصف حضرت ہند بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک بہت زیادہ پیچیدگی اور سیدھا پن کے درمیان تھے، یعنی مناسب مقدار میں گھنگریالے تھے۔ اگر ان کی مانگ نکالی جاتی ہے، یعنی کہ بالوں کے درمیان سے مانگ نکالنا یہ سنت ہے، ایک طرف سے مانگ نکال کر اور سارے بال ایک طرف کر لینا یہ خلاف سنت طریقہ ہے اور یہ انگریز کا طریقہ ہے، یہ سرکار کی سنت کے خلاف ہے۔ سرکار کا جو سنت کا طریقہ ہے یا تو سارے بال پیچھے کر لو، ایسے سب بالوں کو کنگھی کر کے سارے بال پیچھے کر لو، اگر مانگ نکالی ہے تو پھر ناک کے سیدھ میں ایسے آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال
بائیں کی طرف کال لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بالوں سے جب وہ مانگ نکالی جاتی تو آسانی سے مانگ نکل آتی، اگر مانگ نہ نکالی جاتی تو آپ کے بال مبارک کانوں کی لو سے تجاوز نہ کرتے تھے، ہاں کبھی کبھی آپ کے کانوں کی لو سے نیچے بھی آ جایا کرتے تھے، یعنی سرکار کے اکثر جو بال مبارک رہے وہ کان کی لو تک رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی سرکار کے بال بڑھ گئے اور بال بڑھ کر سرکار کے کانوں مبارک تک آ گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال کٹانے، داڑھی کے بال کٹانے اور مونچھیں کم کرنے اور اپنے بغلوں کے بال کٹانے اور زیر ناف بال کٹانے کی جو حد بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ چیزیں یہ فطرت میں سے ہیں، فطرت انبیاء میں سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کام انبیاء کرام نے کیے ہیں۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو اپنا خط کروایا کرتے تھے اور مونچھیں سرکار تک چھوایا کرتے تھے، ہر جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو آراستہ کرتے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر داڑھی رکھو پھر داڑھی کی تعظیم کرو، پھر داڑھی کا ادب کرو، پھر داڑھی کو آراستہ رکھو، ایسے نہیں کہ بندہ داڑھی رکھ کر جھلا لگنے شروع کر دے۔ اگر تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے تو اس کو سنت مصطفیٰ سمجھو اور اس کا ادب و احترام کرو، اس میں کمی کرو، اس کو تیل لگاؤ۔ اگر داڑھی ہاتھ سے تجاوز کرتی جا رہی ہے تو اس کو ایک منٹ سے زیادہ کاٹنے میں گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، ایک منٹ سے اگر داڑھی بڑھ جائے اس کو کٹانے میں گناہ نہیں ہے۔ تو سرکار اپنی داڑھی کو آراستہ کرتے تھے، اپنا خط بنواتے تھے، مونچھیں ہر جمعے کو سرکار پس کروایا کرتے تھے۔ ہر 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بغلوں کے بال اکھڑایا کرتے تھے، ہر 20 دن کے بعد سرکار اپنے بغلوں کے بال صاف کرتے تھے، اور ہر 40 دن کے بعد حضور پاک زیر ناف بال صاف کرتے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، ہر جمعے کو مونچھیں پس کرنا، خط بنوانا، داڑھی ٹھیک کرنا، یہ سرکار کا طریقہ ہے، سرکار کی سنت ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کو سرکار کی سنت سمجھ کر ہر جمعے کو اپنی داڑھی کو جب مونچھوں کو پاس کریں، داڑھی کا خط بنوائے، داڑھی کو آراستہ کریں، ہر 20 دن کے بعد اپنے بغلوں کے بال صاف کریں، اور ہر 40 دن کے ساتھ اپنے زیر ناف بال کی صفائی کرے۔ 40 دن سے اگر بڑھ جائے تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے اور مغروح ہے، اور بعض علماء نے اس کو مغروح تحریمی کے زمرے میں لکھا ہے۔ اگر آپ پانی پئیں اور آپ کی مونچھیں پانی کے ساتھ ٹچ کر جائے وہ پانی مغروح ہو جائے گا۔ آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی بڑی ہوئی مونچھیں آپ کے کھانے کے ساتھ ٹچ کر جائے تو وہ کھانا مغروح ہو جائے گا، لہذا کھانے کے ساتھ آپ کی مونچھیں ٹچ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی مونچھیں پست ہونی چاہیے۔ آج کا جو طریقہ آ رہا ہے وہ مونچھوں کو بڑھانے کا اور داڑھی کو پاس کرنے کا ہے۔ سرکار نے دور فرمایا مونچھیں پاس کرو اور داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو آنے دو۔ پہلی بار شاہ ایران خسرو پرویز کے 2 اہل مدینے آئے تھے، انہوں نے داڑھی کٹائی ہوئی تھی، اس زمین کے سینے پر سب سے پہلے شاہ ایران نے داڑھی کٹائی تھی۔ مسلمان بھی داڑھی رکھتے تھے اور کافروں کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جو جتنے بھی خدا کے دشمن گزرے ہیں ان کے چہرے پر بھی بال ہوا کرتے تھے، اور داڑھی کے بال جو چہرے پہ آنا یہ مرد کا زیور، مسلمان کا زیور ہے، اور مرد کی وجاہت اور اس کی مردانگی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ جب وہ لوگ پہلی بار مدینے میں آئے تو ایجی تو صحابہ کرام نے دیکھا منہ منڈے 2 بندے آ گئے ہیں، تو صحابہ کرام ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے، ان کو پکڑا، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا تو حضور پاک نے بھی ازرائے تعجب دیکھ کہا یہ تم نے اپنا چہرہ کیسے بنایا ہوا ہے، تمہارے منہ پہ بال کیوں نہیں ہے، داڑھی کیوں نہیں ہے، یہ تم نے اپنے منہ کو کیوں مونڈا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے خدا مند خسرو پرویز نے ہم کو داڑھی کٹانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے خدا مند خسرو پرویز نے یہ کہا ہے۔ جب سرکار نے سنا نا حضور پاک کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، حضور پاک نے فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تم کو داڑھی کٹانے کا حکم دیا ہے، میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بنانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے داڑھی مسلمان کا زیور ہے، داڑھی مسلمان کا آلہ ہے، اور داڑھی مسلمان کی وجاہت اور شان شوکت کا اظہار کرتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا یہ طریقہ بیان کیا، سنت کو بیان فرمایا۔ اگر آپ کے بالوں سے مانگ نکالی جاتی تو آسانی سے مانگ نکل جاتی، اور جب مانگ نکالی جاتی تو سرکار دو عالم کے بال آپ کی کان مبارک سے جب وہ ٹچ کرتے تھے، ابرو مبارک طویل اور مکمل تھے، ایسے جیسے تلوار ہوتی ہے
تلوار کی طرح سرکار دو عالم کے ابرو مبارک تھے. دونوں ابرو ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ درمیان میں جب وہ سپیس تھی, درمیان میں صاف جگہ تھی, اور یہاں پر ایک رگ تھی, ایک جو جس کو ہم بولتے ہیں نالی ہے, ایک رگ ہے. جب سرکار دو عالم کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ سرکار کی اوپر آتی تھی, یعنی دو ماموں کے بیچ میں, دو ابروں کے بیچ میں سرکار کی جگہ صاف تھی, اور جب سرکار کو غصہ آتا تھا تو غصے کی حالت میں وہ اوپر آتی تھی. ناک مبارک کا بانسا, یہ جگہ ناک مبارک کا بانسا خوبصورت طور پر لمبا تھا, اور اس میں ایسی نورانیت بلند ہوتی کہ توجہ نہ کرنے والا اس نورانیت کو بھی ناک کا حصہ سمجھ لیتا تھا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود ہی سراپا نور تھا, لیکن یہاں پر سرکار دو عالم کے ناک کے حصے میں نور اتنا چمکتا تھا, اگر وہ بندہ توجہ سے نہ دیکھتا تو اس کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارا ہی ناک ہے, جبکہ ناک پیچھے ختم ہو جاتا, آگے نور کی ایک لائٹ ہوتی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک سے ابھرا کرتی تھی. گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخساروں سے نور آتا تھا, سرکار کے ناک سے نور کی لائٹ آتی ہے, سرکار کے منہ سے نور کی لائٹ آتی ہے, اور جب سرکار مسکراتے تھے تو سارا ماحول معطر ہو جاتا تھا. وقت ختم ہو گیا ہے, حدیث مبارکہ لمبی ہے, اس کو سنانے میں ابھی وقت لگے گا, لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. آج ولیمہ بھی, شادی کا بھی وہ سین ہے, اس لیے یہاں پر گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں زبانیں ہمیشہ رتب و لسان رہیں, تر رہیں. سرکار کا جو سراپا بیان کرتے ہوئے, سرکار کی تعریف کرتے ہوئے لوگ عاجز آ گئے, لیکن سرکار کی تعریف ختم نہ ہوئی. ان کی تعریف کرتے ہوئے سمندر ختم ہو گئے اور جنگل کی ساری جو شاخیں قلم بن کر ختم ہو گئی, لیکن سرکار کی تعریف و توصیف مکمل نہ ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.